اور جن کی نگرانی میں یہ ادارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، میں ان سے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت والا ایک ایسی ہستی ہے جن کے دید کو دنیا ترستی ہے، جن کے دید کو دنیا ترستی ہے، اور جہاں پر حضرت قدم رنجا ہو، اور جہاں پر حضرت قدم رنجا ہو، میرے مولا تیری رحمت برستی ہے، میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ دوستو بزرگوں، مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ کے استاذ محترم حضرت مفتی ابو بکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم وہ تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں گے۔ خیر الکلام ما قل و دل، کہ اچھا کلام اور بہتر کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور مدلل ہو۔ تو حضرت کی بات اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ حضرت کم بولتے ہیں، من سمت نجا، اس پر عمل کرتے ہیں، مختصر نصیحت فرماتے ہیں، یقین جانیں لیکن بہت ہی قیمتی حضرت کی نصیحت ہوتی ہے، حضرت کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضور والا کا معاملہ یہ ہے کہ محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ دشمن بھی ہماری گفتگو پر ناز کرتے ہیں، دشمن بھی ہماری گفتگو پر ناز کرتے ہیں۔ کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے اور کہاں نفرت پنپتی ہے، کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے اور کہاں نفرت پنپتی ہے، سمجھ لیتے ہیں سب کچھ مگر نظر انداز کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں سب کچھ مگر نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہ ڈریے گا، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں۔ تو حضرت تو علم کے پہاڑ ہیں اور حضرت کے شاگرد ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے بہار اور بہار کے علاوہ پورے انڈیا اور انڈیا کے باہر بھی حضرت کے شاگرد سب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کے دائی اور دین کے سپاہی بنے ہوئے ہیں۔ حضور والا تشریف لائے، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصاحے کا انہیں ہے انتظار۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، صدق اللہ العظیم۔ علم دین کی عظمت اور دعوت دین کی اہمیت کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ علم کسی چیز کے جاننے کو کہتے ہیں، جاننے ہی سے صحیح و غلط کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے علم کی 5 منزلوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ جس سے علم حاصل کر رہا ہے اس کے پاس خاموش رہے، جب ضرورت ہو تب ہی بولے، بلا ضرورت بک بک نہ کرے۔ علم کی اس منزل کو انصات کہا جاتا ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ جو بات کہی جائے اس کو غور سے سنیں، عربی میں اس منزل کا نام استماع ہے۔ تیسری منزل یہ ہے کہ جو بات کہی جائے اس کو یا تو کاغذ پر لکھ لے یا زبانی یاد کر لے، اس منزل کا نام حفظ و ضبط ہے۔ چوتھی منزل یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، اور پانچویں منزل یہ ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لے۔ علم ہی کے تعلق سے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ متعلم بنو یا معلم بنو، یعنی علم سیکھنے اور سکھانے والے بنو۔ اب اس کا موقع نہ مل سکے تو کبھی کبھار اگر کسی جگہ کوئی دین کی بات ہو رہی ہے تو غور سے سن لو، اگر اس کا بھی موقع نہ ملے تو اہل علم سے محبت رکھو۔ مذکورہ 4 صورتوں کے علاوہ کوئی 5ویں صورت علماء دین سے بغض و عداوت یا نفرت نہ رکھو، ورنہ ہلاک ہو سکتے ہو۔ اور قرآن کریم کی زبان میں پڑھنے پڑھانے والے کو ربانی بننا چاہیے، جیسا کہ خطبہ میں یہ آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا گیا ہے، کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون۔ ربانی یہ ہے کہ صحیح علم حاصل کرے، پھر اس پر عمل کرے، اور بعدہ
تبلیغ کرے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ دعوت دین کی 3 صورتوں کا ذکر ہے۔ پہلی صورت ہے کہ عام لوگوں کو دعوت دے کر علماء کے قریب کیا جائے، جس طرح جسمانی مریض کو میڈیسن کی دکان پر لے جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مریض کا علاج کرایا جاتا ہے۔ اسے کسی جاہل و ناواقف شخص کو صحیح علم صرف علماء ہی سے حاصل ہوگا۔ عوام کا کام ہے کہ از خود یا تبلیغی جماعت کی دعوت پر علماء سے قریب رہیں اور علماء سے خود کو قریب رکھیں، یا ہے کہ لوگ از خود علماء سے قریب رہیں اور ان کی ہدایت پر عمل کریں۔ اور علماء کا کام ہے کہ موعظۃ حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کو علم صحیح حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ مثلا لوگوں سے کہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام ہے اللہ کی بندگی کرے۔ جو بندہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا وہ بندہ نہیں گندہ ہے۔ اور دعوت کی تیسری قسم جدال بالطریق الاحسن ہے، جس کا نمونہ قرآن کریم کی آیت ہے اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم ما تعملون، سورہ صافات آیت نمبر 95۔ مولانا سفیان ندوی مبارکبادی کے لائق ہیں جو شائقین کو آن لائن اصول دعوت کی تربیت دے کر تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور قوم و ملت کے لیے مفید بنائے، آمین یا رب العالمین۔